اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس ذات واحد کے لیے جو بولیں تو سنتا ہے اور نہ بولیں تو جانتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل اللہ رب العزت جل شانہ تمام مخلوقات عالمین پر مہربان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان پر بہت سے سیارے ہیں جو اپنی مخصوص رفتار سے چل رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے تیز رفتار سیارہ قمر یا چاند ہے۔ یہ واحد سیارہ ہے جو 29 سے 30 دنوں میں زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ انہی 29 یا 30 دنوں میں اسے ایک مرتبہ زوال اور ایک مرتبہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ زمین سے قریب ترین سیارہ ہے، اس لیے اس کا براہ راست اثر زمین پر بسنے والی تمام مخلوق پر پڑتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، انسانی تہوار ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، درخت ہوں یا دریا سمندر ہوں۔ ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے، مگر سب سے زیادہ انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص پر پہلے چاند ہی کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں بچے کی حرکات چاند کی طرح ہوتی ہیں، یعنی طبیعت میں نرمی، نزاکت، خوبصورتی، بے فکری، بے پرواہی، گھٹاؤ بڑھاؤ، بات بات پر بگڑنا، ذرا سی چیز سے خوش ہو جانا اور ہر دل عزیزی کا دور دورہ رہتا ہے۔ اس میں اپنی قوت، دولت، خوبصورتی، تقدس، دیانتداری، سیرت اور اسی قسم کی دوسری خصوصیات کی نمائش سے دوسروں پر اپنی اہمیت جتانے کی صلاحیت ہے۔ علم نجوم میں چاند کو سیاروں کا نقیب خیال کیا گیا ہے، کیونکہ چاند زمین اور سیاروں کے درمیان ایک رابطہ اور پیغام کا وسیلہ ہے۔ چاند کی تاریخوں کو مذہباً اہم قرار دیا گیا ہے۔ چاند خوشیوں، عروج و ترقی اور تکمیل خواہشات کا سیارہ ہے۔ صحت و شفا، جسمانی آرام و سکون، امن و سلامتی وغیرہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ چاند کو شرف برج ثور تورس میں ہوتا ہے۔ شرف کا وقت اچھا اور سعد ہوتا ہے۔ اس وقت میں کسی بھی بیماری کا علاج، کسی بھی قسم کی بندش کا حل، جادو جنات کا علاج، رزق روزی کے معاملات، نحوست سیارگان کا حل اور محبت کے عمل اور الواح بنائی جاتی ہیں۔ چاند کو حبوط یا زوال برج عقرب اسکارپیو میں ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جب سیاروں کا نمائندہ خود کمزور ہو، ایسی حالت میں جب سیاروں کا نمائندہ خود کمزور واقع ہو تو پیغام رسانی میں بھی کمزوری واقع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاند برج عقرب میں ہوتا ہے تو اس کو ناقص خیال کیا جاتا ہے، اور قمر در عقرب کو بہت نحس قرار دیا گیا ہے۔ یہ وقت بہت منحوس ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں کوئی نیا کام شروع نہ کریں، کوئی وعدہ یا معاہدہ یا کسی بھی کام کا آغاز، خصوصاً شادی بیاہ وغیرہ سے گریز کریں۔ قمر کی یہ پوزیشن علاج معالجے کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو بندش یا رکاوٹ کے لیے ہوں۔ بری عادتوں سے نجات، مخالفین اور دشمنوں کی زبان بندی، ناجائز تعلقات کا خاتمہ وغیرہ، خاص طور پر دشمنوں سے تحفظ اور حصار کے عملیات کیے جاتے ہیں۔ یہ وقت ہر ماہ آتا ہے۔ ماہ ستمبر میں یہ وقت 24 ستمبر یکم ربیع الثانی دوپہر 1:35 سے 27 ستمبر 4 ربیع الثانی رات 2:36 تک ہے۔ اللہ پاک بحق چہردہ معصومین علیہم السلام آپ سب کو سیارگان کے نحس اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔